اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اب پیچھے ہم نے اسم کی علامات پڑھی تھیں، اسم کی تعریف بھی کی تھی، اس کی علامات بھی ذکر کی اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اسے اسم کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ بھی بتائی گئی۔ اب ہم فعل کی تعریف پڑھیں گے، اس کی علامتیں بھی اور اس کی وجہ تسمیہ بھی جانیں گے کہ اس کو فعل کیوں کہا جاتا ہے۔ وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذالک المعنی۔ فعل ایسا کلمہ ہے، یعنی نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، تو ایسا کلمہ، یعنی نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے، معرفہ ہے تو وہ اس کی صفت بن رہا ہے نکرہ کی، تو ایسا کلمہ ہے، یعنی فعل معرفہ ہے نا، فعل معرفہ کے بعد کلمہ آ رہا ہے نکرہ، تو معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، سوری میں نے نکرہ کے بعد معرفہ کہا، معرفہ کے بعد نکرہ ہے، فعل معرفہ ہے تو کلمہ جو ہے نکرہ ہے، تو کلمہ فعل کے بعد آ رہا ہے تو نکرہ ہونے کی وجہ سے ترجمہ کیسے کریں گے بھائی؟ ایسا کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسہ، جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے، فی نفسہ اس کی ذات میں ہوتا ہے، دلالتاً مقترنتاً ایسی دلالت کرتا ہے جو ملی ہوئی ہوتی ہے، بے زمان ذالک المعنی، یعنی زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے بتایا تھا داربا کا معنی ہوتا ہے پٹائی کرنا، مارنا، تو ایسی دلالت کر رہا ہے مارنے کے معنی پر کہ اس کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہے۔ کیا زمانہ؟ اس کا ماضی ہے، جیسے کہ داربا ماضی میں، یادربو پٹائی کر رہا ہے، لیکن اس کا معنی پٹائی کرنا ہے، مارنا ہے، تو اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا، وہ کیا ہے؟ حال اور استقبال۔ ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو زمانے کے ساتھ، اس کا معنی ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے جی، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو اس زمانے کے زمانہ کے ساتھ، جیسا کہ داربا، یادربو، ادرب، ماضی، مضارع اور امر کی تینوں کی ایک ایک مثال۔ وعلامتہ، اور اس کی علامتیں اب ذکر کریں گے، پیچھے تعریف ذکر کی ہے کہ اب علامتوں سے تعریف سے ممتاز کریں گے۔ ان یصح الاخبار بہی لا عنہ، اس سے اخبار بہی تو صحیح ہو لیکن اخبار عنہ صحیح نہ ہو، اس سے اخبار عنہ صحیح نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ اخبار بہی کا معنی اس کے ذریعے خبر دی جا سکتی ہے، یہ مسند بن سکتا ہے، محکوم بہی بن سکتا ہے، اخبار بہی جو ہے مسند بنتا ہے، یعنی اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، اور اخبار بہی، محکوم بہی اور مسند تینوں کا ایک ہی معنی ہے، اور دوسری طرف ہے مسند الیہ، اخبار عنہ اور محکوم علیہ، تو ان تینوں کا ایک معنی ہے۔ تو فعل سے اخبار بہی تو صحیح ہو سکتا ہے، اخبار عنہ صحیح نہیں ہو سکتا، مسند تو بن سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں بن سکتا، اخبار عنہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ودخول قد، اور اس پر قد داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی علامت کیا ہے؟ ایک تو علامت یہ تھی اخبار بہی ہوگا، دوسری علامت ہے کہ اس پر قد داخل ہوگا۔ قد پر کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر۔ وسین، سین پر داخل ہوگا، سیادربو، وسوفا، اور سوفا داخل ہوگا جیسے سوفا یادربو، والجزم، اور جزم کا داخل ہونا جیسے لم یضرب، تو حروف جازم جو ہے وہ فعل پر آتا ہے، اسم پر نہیں آتا، تو جزم دے دی۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، اس کی ماضی اور مضارع کی طرف گردان ہو جاتی ہے، اس کی والتصریف گردان ہوتی ہے۔ وکونہ امرا او نہیا، اور اس کا امر اور نہیں ہونا، یعنی یا تو یہ امر بھی ہوگا اور نہیں بھی ہوگا، یہ سب کچھ فعل کے اندر ہوگا، اسم کے اندر نہیں ہوگا۔ واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، اور ملنا ساتھ ضمائر بارزہ مرفوعہ کا، یعنی یہ بھی فعل کی علامت ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر مرفوع بارز جو ہے وہ ملی ہوئی ہو، یعنی یاد رکھیں کہ ضمیر جو ہے وہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جیسے غلام ہو اسم کے ساتھ ضمیر ہے لیکن یہ ضمیر مجرور ہے، ضمیر مرفوع جو ہے یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، بات ذہن میں آ گئی؟ یعنی فعل کے ساتھ مرفوع ضمیر ہوتی ہے اور بارز ہونی ضروری ہے، ضمیر بارز ہو اور مرفوع بھی ہو، لیکن غلام ہو میں ہو ضمیر جو ہے
ہو ضمیر مجرور ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن مرفوع تو ہے، لیکن یہ کس کے ساتھ؟ مرفوع تو ہے لیکن اس کے یہ مجرور تو ہے، ضمیر تو ہے لیکن مجرور ہے اور ساتھ ملی ہوئی ہے. لیکن انہو کے ساتھ جو ہے، انا کے ساتھ، جیسے انہو، اب ہو ضمیر ساتھ ملی، آپ کہیں گے ہو ضمیر مبتدا اور خبر ہے تو یہ ہو ضمیر تو آ گئی، یہ تو مرفوع ضمیر ہے. تو ہو ضمیر یہاں مرفوع نہیں ہے بلکہ انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، تو یہاں منصوب ہے یہ ضمیر. تو ضمیر مرفوع اور بارز ہو، مرفوع ہو اور متصل ہو تو یہ صرف فعل کے ساتھ ہی ملتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ملتی. جیسے ضربا، اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے، لیکن ضربو، اب ضربا پیچھے پورا اسی طرح کہ واو جو ہے کون سی ضمیر ہے؟ جمع کی ضمیر ہے. اور ضربتو میں تو ضمیر جو ہے یہ جمع کی ہے. تو جو ہے یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ یہ متکلم، یعنی متکلم کون ہے؟ فاعل. فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو ضمیر کیا ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے تو ضمیر بھی مرفوع ہے. تو ضمیر بارز جو ہے مرفوع ہمیشہ کس کے ساتھ ملی ہوتی ہے؟ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اسم یا حرف کے ساتھ نہیں ملی ہوتی. یا میں کہتا ہوں ضربتی، ضربتی میں تی ضمیر، یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ بھی مرفوع ہے، بارز ہے، متصل ہے اور یہ مرفوع ہے، نہ کہ مجرور نہ منصوب. یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ ضربتی کا کیا معنی بنے گا؟ ضربتی تو ایک عورت نے پٹائی کی، ٹھیک ہے جی، مارا. تو اب مارنے والی کون ہے؟ وہ فاعل ہے. تو فاعل کون ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے؟ وہ مرفوع ہوتا ہے. تو معلوم ہوا تو یہ ضمیر کیا ہے؟ مرفوع ہوگی. آج ان کی حرکت نہیں دیکھنی. ضربتو تی، ٹھیک ہے، تا یہ آپ نے نہیں دیکھنا، یہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا کہ تا کے اوپر پیش آئی تب مرفوع ہے. ضربتی بھی ہو سکتا ہے، ضربتا بھی ہو سکتا ہے، ضربتما، ضربتم. یہ تا، تما، تم، تی، تما، تنا، یہ سب ضمیریں مرفوع ہیں، یہ فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہیں اور یہ فعل اسم کے ساتھ نہیں ملتی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے زبر زیر پیش نہیں دیکھنی، زبر زیر پیش نہیں دیکھنی، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فاعل بن رہی ہیں. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ضمیر بھی مرفوع ہے، فاعل کے قائم مقام آئے نا. وَتَائِ التَّانِیثِ ساکنۃ، اور تائے تانیث ساکنہ کا ملنا، یعنی ایسی تا جو ساکن ہو. قائمن اسم ہے تو قائمتن، اس کے ساتھ بھی تائے تانیث ہے، لیکن تائے تانیث ساکن ہے، یہ متحرک ہے، یہ متحرک ہے. متحرک تائے تانیث اسم کے ساتھ مل جاتی ہے، لیکن ساکن جو تا ہے وہ صرف کس کے ساتھ ملتی ہے؟ فعل کے ساتھ ملتی ہے. جیسے ضربت، ٹھیک ہے جی، ضربت یہ چوتھے صیغے کے اندر ہے، ساکن ہے، یہ فاعل نہیں ہے، یہ صرف علامت تثنیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ فاعل نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تا فاعل ہے، یہ فاعل نہیں ہے، یہ علامت تانیث ہے، تانیث کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ مونس کا صیغہ ہے. وَنُونَیْ التَّاکید، یعنی یہ اصل میں تھا نُونَیْنِ التَّاکیدِ، تو تثنیہ ہے تو اضافت کی وجہ سے تاکید کے نون دو ہیں تو نون آخر سے گر گیا، نُونَیْ التَّاکید بن گیا. تو تاکید کے دو نون ہیں تو یہ اس فعل کے آخر میں آئے گا، اسم کے اندر نہیں آئے. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خُوَاصُ الْاسْمِ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فعل کے خاصے ہیں، یہ فعل کے اندر ہی آئیں گے، یہ فعل کی علامت ہے. وَمَعْنَى الْأَخْبَارِ بِهِ، اور اخبار بہی کا معنی کیا ہوگا؟ اخبار بہی کا معنی ہوگا ان یکون محکوما بہی، کہ وہ کیا واقع ہو سکے؟ وہ محکوم بہی واقع ہو سکے، یعنی مسند واقع ہو سکتا ہے، مسند الیہ واقع نہیں ہو سکتا. وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، فعل اس کے اصل کی وجہ سے کہتے ہیں. اس کی اصل کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، وہ مصدر ہے. لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حقیقتاً، کیونکہ مصدر ہی تو فعل کا فاعل ہے، فاعل کا فعل ہے حقیقت کے اندر. حقیقت میں فاعل جو فعل کرتا وہ مصدر ہی تو ہے. فاعل کا جو فعل ہے وہ حقیقت میں مصدر ہی ہے. یہ تھوڑا سا بات مشکل ہے، یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے. میری بات آپ کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کو یاد رہے گا.
یاد رکھنا ہے کہ لغت کے اندر فعل کو اردو کے اندر کام کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں کام، ٹھیک ہے جی۔ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، کہ جان سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ایک فعل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ۔ ایک اس کے اندر مصدر ہوتا ہے، فعل کا مفہوم، تین چیزیں ہوتے ہیں، ایک مصدر ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، اور نسبت الی الفاعل یعنی فاعل کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ فعل کا مفہوم کتنی چیزوں سے مرکب ہے؟ تین چیزوں سے۔ مصدر یعنی اول کیا ہے؟ مصدر، معنی مصدری اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوسرا زمانہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ضربہ یعنی اس نے کس پہ دلالت کی؟ ضربن پر بھی دلالت کی اور زمانہ ماضی پر بھی دلالت کی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نسبت الی الفاعل، فاعل کی طرف نسبت پر بھی دلالت کی، یعنی فاعل کو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یعنی فاعل کو بھی چاہتا ہے کہ اس نے مارا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فعل کا مفہوم مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے، ایک مصدر سے، ایک زمانہ سے، اور ایک نسبت الی الفاعل سے۔ تو فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ فعل کو کہتے ہیں فعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مصدر پایا جا رہا، وہ کہتے ہیں فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ مصدر پایا جاتا ہے۔ اب تین جزء ہیں، تین جزوں میں سے ایک جز مصدر ہے، اس مصدر کی وجہ سے اس پورے کا نام کیا رکھ دیا؟ اس مصدر کو لغت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ مصدر کو لغت کے اندر فعل کہتے ہیں، ہم نے پورے مجموعے کا نام کیا رکھ دیا؟ فعل رکھ دیا۔ حقیقت میں مصدر کو ہی فعل کہتے ہیں لغت کے اندر۔ تو اب ہم نے اس پورے مجموعے، تینوں چیزوں کے مجموعے کو ہم نے نام کیا رکھ دیا؟ فعل کا۔ پہلا کیا ہے؟ مصدر، دوسرا کیا ہے؟ زمانہ، تیسرا کیا ہے؟ فاعل، نسبت الی الفاعل۔ تو اس کا ایک جز کیا ہے؟ مصدر۔ مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس پورے کا نام فعل رکھ دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ مصدر کو لغت میں فعل کیسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ فعل کیسے ہونا؟ میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں، آپ نظر نہیں آتے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کہتے ہیں کہ آج کل مجھے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، مجھے بہت سے افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے میں آپ کو سبق میں کم دکھائی دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کون سے، آپ نے کیا کہا؟ افعال، کون سے افعال جو ہے میں نے کہا سر انجام دینے پڑتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ کھانا، سونا، پینا، گھومنا، کھیلنا۔ آپ گنتی شروع کر دیتے ہیں، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا اور سیر کرنا، یہ سارے افعال اس کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اخبار پڑھنا، رسالہ پڑھنا، اور آپ نے 10-12 کام گنوا دیے، اس وجہ سے جی میں سبق میں حاضر نہیں ہو رہا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نظر نہیں آتے، آپ نے کیوں؟ آپ کہتے ہیں میں کئی افعال سر انجام دیتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا آپ نے فعل کون سے ہیں؟ تو آپ مجھے گنوا مصدر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے فعل پوچھا تھا نا کون سے کام کر، تو آپ گنوا کیا رہے ہیں؟ آپ مصدر گنوا رہے ہیں۔ تو اب مانا مصدر کے آخر میں اردو میں آپ جاتے ہیں نا، نا آتا ہے، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، آخر میں نا آتا ہے۔ تو آپ نے مجھے مصدر گنوائے ہیں، تو معلوم ہوا کہ مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں، جبھی تو اس کو ہم افعال کے اندر گنوا رہے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے بڑی اہم مثال ہے، اس مثال کو یاد رکھنا۔ مصدر کو، یہ کئی دفعہ ذہن میں آتا ہے مصدر کو فعل کیسے کہتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں ہوگی تو آپ کو جلدی یاد آ جائے گا۔ اللہ پاک جو ہے آپ پر کرم فرمائے۔ وہ کہتے ہیں وَيُسَمَّى فِعْلًا، اس میں اصل ہی فعل کو فعل کہتے ہیں، کیوں؟ اس اصل کی وجہ سے، اس کی اصل کی وجہ سے، وہ اس کی اصل کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، وہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، کیونکہ فعل جو ہے وہ فعل بنا کس سے ہے؟ مصدر سے بنا ہے۔ تو مصدر اس کی اصل ہے، جس سے بنا ہے وہ مصدر ہے۔ مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں، تو کہتے ہیں
جو اس سے مشتق ہوا ہے اس کا نام ہی ہم نے فعل رکھ دیا. لأن المصدر و فعل الفاعل حقیقتاً، اس لیے کہ مصدر وہی فاعل کا فعل ہوتا ہے در حقیقت میں، یعنی فاعل کا فعل در حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. جس طرح کہ میں نے کہا زید نے ضرب زید نے پٹائی کی، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ زید نے کیا کیا؟ زید کون سا فعل سر انجام دیا؟ آپ نے کہا مارنا. ٹھیک ہے جی، ضربن کا فعل سر انجام دیا. آپ نے کہا اکل زیدن، تو زید نے کھایا. تو آپ سے پوچھتا ہوں کیا زید نے کون سا فعل سر انجام دیا؟ آپ نے کہا کہ اکلن. ٹھیک ہے جی، تو اب اکلن جو ہے یہ مصدر ہے. اکلن کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. تو اب فاعل کا فعل ہے، میں فاعل کا فعل پوچھ رہا ہوں تو آپ جو ہے مصدر بتا رہے ہیں. تو فاعل کا فعل جو ہے حقیقت میں مصدر ہی ہوا کرتا ہے. لأن المصدر ہوا فعل الفاعل حقیقتاً، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے فاعل کا فعل ہی مصدر جو ہے فاعل کا فعل ہی ہوتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ یہاں تک بات ختم ہوئی. آگے جو ہے حرف کی تعریف شروع ہوگی. اب ہم حرف کی تعریف جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.